بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الأذكار والدعوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ صلاۃ بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار صلاۃ بھیجتا ہے. رواہ مسلم. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلاة وحدت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه النسائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ مجھ پر ایک صلاۃ بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلاتیں بھیجتا ہے، اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ 2 حدیثیں ہیں جو تلاوت کی گئی ہے، پڑھی گئی ہے. یہ کتاب الاذکار والدعوات سے. ان حدیثوں کا خلاصہ سمجھنے سے پہلے 2 لفظ کو سمجھ لیں. صلاۃ و سلام. حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں صلاۃ و سلام دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجے کی ایک دعا. صلاۃ و سلام اصل میں اللہ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجے کی ایک دعا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں صلاۃ و سلام. اس کا حکم ہر بندوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا. اس کا حکم اللہ رب العزت نے ہر بندوں کو قرآن پاک میں دیا ہے، اور بڑے ہی مؤثر انداز میں دیا ہے. ارشاد فرمایا قرآن کریم میں: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، 56 نمبر آیت ہے. 7 رکوع میں یہ آیت مبارکہ سورہ احزاب کے اندر. اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب اللہ رب العزت نے کیا، اور وہ اس بات کا مخاطب کیا کہ وہ اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں. لیکن اس خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تمہید کے طور پر پہلے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا کہ خداوند قدوس اور اس کے پاک فرشتوں کا معمول اور دستور ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. یہ کس کا معمول ہے؟
اللہ اور اس کے فرشتوں کا معمول کیا ہے، دستور کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہذا اے میرے بندو تم بھی اللہ کے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کسی بھی آیت میں یہ انداز اللہ نے نہیں اپنایا جو اس آیت مبارکہ میں خاص انداز اللہ نے اپنایا ہے۔ ایک خاص انداز لے کر اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اسی لیے اللہ نے یہ انداز اپنایا ہے کہ خود اللہ اور اس کے نورانی فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اب سمجھ لیا جائے کہ بندوں پر کتنا ضروری ہے کہ حضور پر درود و سلام بھیجا جائے۔ یہاں پر ایک بات دیکھنے کی یہ ہے، محدث نظام فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا لفظ یہاں پر لے کر آئے، صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف بھی ہے، اور صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف بھی ہے۔ نسبت بولے تو اللہ کی طرف نسبت کہ اللہ بھی حضور پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ نسبت۔ فرشتے بھی حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مومن بھی حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نسبت۔ اب اللہ حضور پر جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ فرشتے حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ بندے حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ اب اللہ تو عالم الغیب ہے، ہمارے جیسے تو اللہ کی شکل و صورت نہیں ہے، تو پھر اللہ کس طرح بھیجتے ہیں حضور پر درود و سلام؟ ایک بات آ سکتی ہے، اللہ کا بھی عمل ہے کیا درود و سلام حضور پر بھیجنا، فرشتوں کا بھی عمل کیا ہے حضور پر درود و سلام بھیجنا، اور ہمارا بھی حضور پر درود و سلام بھیجنا عمل ہے۔ تو یہ عمل ہر ایک کا الگ الگ ہے، تو پھر کیسے سمجھا جائے گا کہ اللہ حضور پر کیسے درود و سلام بھیجتے ہیں؟ محدث نظام فرماتے ہیں جب صلاۃ کے معنی درود و سلام بھیجنا، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ درود و سلام بھیجنا۔ فرماتے ہیں کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو صلاۃ کا معنی ہوگا اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے۔ صلاۃ و سلام بھیجنے کا مطلب کیا ہوگا؟ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو میننگ کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کریں گے تو مطلب ہوگا کہ فرشتے حضور پر درود و سلام اس طرح بھیجتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور علیہ السلام پر جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ جب فرشتے صلاۃ کی طرف یا فرشتوں کی طرف ہوگی تو یہ میننگ ہوگا، اور اسی طریقے سے جب صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی تو میننگ ہوگا، مطلب ہوگا کہ اللہ خاص لطف اور عنایت اور محبت اور درجات کی رفعت اور مقام محمود اور قبولیت کی شفاعت کی دعا گویا کہ بندہ اللہ سے کرتا ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ تو یہ میننگ ہوا صلاۃ کا کہ اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس وقت کیا مطلب لیا جائے گا، جب صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کریں گے تو کیا مطلب ہوگا، جب صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہوگا تو کیا مطلب ہوگا۔ محدث نظام فرماتے ہیں کہ صلاۃ و سلام حضور پر
بھیجنا ہر فرد امت پر فرض ہے. امت کے ہر فرد پر، ہر انسان پر ضروری ہے کہ حضور پر صلاۃ و سلام بھیجیں. اسی لیے بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ قائد اخیرہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. بعض ائمہ کیا فرماتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے، قائد اخیرہ میں 4 رکعت ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اخیرہ کا جو قاعدہ ہے اس کے اندر تشہد کے بعد درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. ان کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دوسرے فقہا فرماتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف اگر نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہت اہم سنت ہے قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا. وہ فرماتے ہیں کہ کیوں واجب نہیں، فرماتے ہیں کہ درود شریف یہ تشہد جو ہے، تشہد کے اندر سلام آ جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، تو سلام تشہد کے اندر آ گئے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب نہیں، لیکن اہم سنت ہے قاعدہ اخیرہ میں بھی درود شریف کا پڑھنا. اب محدث نظام فرماتے ہیں اگر ایک مجلس میں بار بار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا ہر مرتبہ درود آپ پر پڑھنا واجب ہے؟ اب مثال کے طور پر ابھی میں حضور کا نام لے لوں اور بار بار لوں تو کیا ہر مرتبہ پڑھنا حضور پر درود واجب ہے؟ اس کے اندر بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ہر بار پڑھنا مستحب ہے. ہر بار درود اگر حضور کا نام ہر بار آئے تو ہر بار پڑھنا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے. لیکن میں حضور کا نام اس مجلس میں لوں اور آپ میں سے ہر ایک پر ایک مرتبہ حضور کا نام سنتے ہی درود پڑھنا واجب ہے. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض مرتبہ ہم حضور کا جب نام لیتے ہیں تو ہماری زبان ہلتی ہے، جبکہ کیا مسئلہ ہے، ایک مرتبہ جب حضور کا نام سنے یا پڑھا جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور واجب کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ بعض فرض کریں. مثال کے طور پر آپ وتر کی نماز چھوڑ دیں تو وتر کی نماز کی پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ کریں گے، اس لیے کہ واجب چیز ہے. ہاں بار بار حضور کا نام اگر آ جائے تو ہر بار کہنا سنت ہے، مستحب ہے، ایک مرتبہ کہنا واجب. تو جب بھی حضور کا نام آئے تو ایک مرتبہ ضرور درود پاک پڑھنا کریں. یہ درود پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے. بہت برکت والی چیز ہے درود السلام حضور پر پڑھنا اور بھیجنا. حدیثوں کے اندر آتا ہے جب حضور کا امتی حضور پر درود بھیجتا ہے تو اس امتی کا نام لے کر حضور تک پہنچاتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کا ایک فلاں امتی آپ کو درود بھیجا. فرشتے ڈائریکٹ جو ہے نام کے ساتھ آپ کا حضور تک درود پہنچاتے. اور ایک بات اور محدث نظام فرماتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی غیبی نے غائبانہ میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں کوئی فلاں بندہ دعا کرتا ہے کہ فلاں بندے کا اللہ بہتر سے بہتر معاملہ کرے، فلاں بندے کی خیر و برکت صحت میں آئے، برکت صحت میں برکت، کاروبار میں برکت، فلاں چیز میں برکت کی دعا کرتا ہے بندہ. اب آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں بندہ میرے لیے دعا کر رہا ہے. اب اگر کبھی اس بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ کی کیا خواہش ہوگی کہ میں مجھے کچھ نہ کچھ تحفہ کہ فلاں بندہ میرے کہے بغیر دعا کرنا میرے لیے.
تو کیا آپ کی خواہش ہوگی، میری خواہش کیا ہوگی کہ اس سے ملوں، میں اس کو کچھ تحفہ دوں۔ یہی مثال حضور پر درود بھیجنے کا ہے کہ ہم حضور پر درود بھیجتے ہیں بار بار۔ اب حضور جب ہم سے کل قیامت کے دن ملیں گے، آخرت کے دن ملیں گے، تو بے شمار چیزیں حضور اللہ سے ہمیں عطا کریں کہ اللہ آپ اس بندے کے لیے میری وجہ سے کچھ عنایت فرمائیں۔ اور حضور کی بات اللہ تعالیٰ ٹالیں گے، کیوں؟ مقام محمود اللہ نے حضور کو عطا فرمایا اور محمود بنایا، اب محمود کی بات مان ہی جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہے حضور پر درود پڑھنے کا۔ بہت تفصیلی بات ہے، میں اس حدیث کا خلاصہ حضرات کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلاتیں بھیجتا ہے، یعنی 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کی 10 خطائیں معاف فرماتے ہیں، 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس بندے کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ 3 چیزیں آپ کو یہاں پر ہاتھ لگ رہی ہیں، آپ کے 10 گناہ آپ کے نام اعمال سے مٹا دیے جا رہے ہیں، 10 رحمت اللہ کی آپ کو مل رہی ہے۔ ایک رحمت اگر کسی بندے کو مل جائے تو انسان کا بیڑا پار ہے، اور تیسری چیز یہ ملتی 10 درجے اللہ تعالیٰ آپ کو بلند فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں کہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ الگ سے لکھتے ہیں آپ کے نام میں۔ تو یہ درود کا فائدہ ہے، اور درود پڑھنے سے اللہ کے پیغمبر سے روحانی قرب بھی نصیب ہوتا ہے، روحانی قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور محدث نظام فرماتے ہیں جو بندہ کثرت سے حضور پر درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت اس بندے کو کل قیامت کے دن نصیب فرمائے گی۔ تو ہر آدمی یہ معمول بنائے کہ ہر دن 500 مرتبہ حضور پر درود پڑھے۔ میں اپنا خود معمول بتاتا ہوں، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو 500 مرتبہ حضور پر درود پڑھتا ہوں، جب سوتا ہوں بستر پر 500 مرتبہ حضور پر درود بھیجتا ہوں۔ تو ہر آدمی یہ معمول بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی حضور پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے اور بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔